بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بٹی۔ ناظرین، بھارت پاکستان سے شکست کھانے کے بعد بھی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا۔ بھارتی آرمی چیف اپنے گرو کے پاس گئے اور ان کے گرو کے بقول انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے کشمیر دو، کشمیر تو آپ لے نہیں سکتے۔ دوسری طرف پاک فوج کے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف سہر شاہ صاحب نے کہا ہے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ہم تیار ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان، بھارت پہلے بھی شکست کھائی، اب بھی کھائے گا، لیکن پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہو رہے۔ پاکستان کی حکومت بھارت کو جواب دینے کی ساتھ ساتھ اصل اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے پہ لگی ہے، جس کا کل بانی پی ٹی عمران خان نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کے حالات سنگین حالات تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے، بار بار پانی بند کر رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران بھارت کو بجائے سیاسی مخالفین اظہار رائے پر پابندی اور عدلیہ کو فتح کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بار بار آئینی بینچ کے سربراہ جس طرح ڈیل کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں قانون لینا، انصاف لینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا اپنے اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ ان کا کہنا، ان کی بہن علیمہ خان نے بھی واضح کہا کہ مجھے کہا گیا تھا 3 سال کے لیے موجودہ نظام جو چوری کا منڈیٹ ہے، عمران خان 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں اور ان کے تمام کیس ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بانی پی ٹی عمران خان نے کہا، فیصلہ کیا کہ میں 3 سال تو دور کی بات 3 منٹ بھی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، 3 سال تو درکنار 3 منٹ بھی ڈیل نہیں کروں گا۔ ناظرین، ماضی میں دراصل بعض طاقتور لوگوں کا واسطہ آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم ایسے لیڈروں سے پڑتا رہا جن کی کمزوریاں تھیں، بیرون ملک اربوں کی پراپرٹی تھی، انہیں بلیک میل کر لیا جاتا تھا۔ لیکن عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے اور اسٹیٹس کو پہ نہیں چلے گا۔ ایکس اکاؤنٹ پہ انہوں نے صاف کہا کہ میں 3 منٹ کے لیے بھی ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میری جدوجہد صرف قانون کی حکمرانی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کے لیے، ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے اور میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور اس کے لیے مذاکرات کروں گا، باقی مجھے میری زبان بندی کرائی نہیں جا سکتی۔ ناظرین، بظاہر موجودہ حکمرانوں نے چوری کے منڈیٹ سے حکومت بھی بنا لی، الیکشن چوری بھی کرا لیا، عدلیہ کو بھی فتح کر لیا، صحافت کو بھی ختم کر دیا، لیکن ان کا ظلم و ستم حد ہوتا ہے۔ ہر روز کہانی آتی ہے فلاں آدمی کی فیملی کو پکڑ لیا، فلاں کو اٹھا لیا۔ ایک طرف بھارت جسے پاک فوج جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن سیاستدان ذاتی دشمن کی وجہ سے ملک میں انریسٹ پیدا کر چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا مجھ پر ایک ایسی آئینی ترمیم کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ جب اگر کہتے ہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، عدالت 26ویں ترمیم جو نجائز اسے بھی مان جاؤ، انسانی حقوق بھی ختم کر دی ہیں، تو ایسے کیوں مانے؟ وہ کوئی بھی پاکستانی کیوں مانے؟ ہاں، جس نے جرم کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، صحافی ہے، کسی ادارے سے ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ آپ آئین کو بھی رونتے ہو، عدالتوں کو بھی رونتے دو، اظہار رائے کو بھی رونتے دو، انسانی حقوق بھی ختم کر دو، ڈیل کر کے لوگوں کو باہر آ جاؤ، بلیک میل کرو۔ یہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب شاید اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ انہوں نے عمران خان نے کہا ایسی ترمیم کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ انصاف کا قتل ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعہ پر تو معافی مانگوں، اگر 9 مئی کے مقدمات کو صرف 1 گھنٹے کے لیے شفاف آزاد عدلیہ سنے تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بارہا کہہ چکا ہوں اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ایسے مقدمہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، لیکن افسوس کہ یہاں انصاف نہ صرف غائب ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، جس کی زندہ مثال ہم مخصوص نشستیں جو طریقے انصاف کی بنتی تھی، جسے 13 رکنی بینچ کہہ چکا ہے، اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے روزانہ آئینی بینچ میں جو سماعت ہو رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں آئین و قانون مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں، لوگ اسی لیے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
قانون مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے، ایسے معاشرے کا اخلاقی معیار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ہر دروازہ بند کر دیا جائے تو پرامن احتجاج ایک قوم کا آخری حق اور بنیادی حق ہوتا ہے، اور اسی سے آزادی کی کرنیں نکلتی ہیں۔ میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ پرامن احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا اصل مقصد ایک متنازع انتخابی عمل کو تحفظ دینا ہے، اور سیاسی مخالفین کو غیر آئینی طریقے سے جیلوں میں رکھنا ہے، کچلنا ہے، ان کا معاشی قتل کرنا ہے، ان کا کاروبار بند کرنا ہے، ان کی نوکریاں گنوانی ہیں۔ اور میرا آخری پیغام یہ ہے کہ جماعت میں کسی کو قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، یعنی کہ پاکستان کی عوام کو کسی قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے رول آف لا کے لیے۔ قیامت اور کارکن کو آگے بڑھ کر، قیادت اور کارکنان کو آگے بڑھ کر ذمہ داریاں نبھانے چاہیے ہوں گی۔ ہم سب کو اپنے حصے کی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ اندھیرا جلد ختم ہو جائے گا اگر آپ لوگ باہر نکلیں۔ ناظرین، دوسری طرف سینئر صحافی نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے، ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عدالت جس نے پہلے کہا تھا اگلے سال عمران خان کے کیسز کی سماعت ہوگی، لیکن ایک دم سے درخواستیں منظور ہونا اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے کام کیا گیا۔ میرے نظر میں یہ ایک ڈنڈورا ہے۔ جب تک عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، موجودہ نظام کو چلنے کی گارنٹی نہیں دیں گے، تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہوگا، لیکن غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ میں نے ملاقات کی نیوز بریک کی تو مہرے باہر نکل آئے اور تنقید شروع کر دی گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سیٹھی صاحب کے بارے میں انہوں نے نامناسب لفظ کہے۔ میں چپ کر کے سب کی باتوں کو سنتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ امریکی ڈاکٹرز بھی پاکستان میں جک مارنے نہیں آئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ ہاں ناظرین، عمران خان آج چاہیں تو رہا ہو سکتے ہیں، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے عمران خان نے ایک لفظ بیان کیا ہے اپنے اکاؤنٹ میں، اور یہی علیمہ خان نے کہا، یزید کے ظلم کے سامنے میں 3 سال کیا 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ انہوں نے کہا میرا طریقہ انصاف کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ اس وقت جماعت کسی قربانی دینے سے گریز اور گھبرائے نہیں۔ اگر مجھ سمیت سینکڑوں ہزاروں کارکنوں لیڈرشپ جیلوں میں سے نہیں گھبراتی تو آپ لوگوں کو بھی نہیں گھبرانا۔ لیکن خان صاحب، اس وقت جبر بہت گندگی حد تک پھیل رہا ہے۔ عمران خان سے کیے گئے مطالبات پی ٹی آئی کے ایک رہنما کا دعویٰ ہے کہ موجودہ جعلی نظام کو 3 سال چلنے دیا جائے۔ یہ ایک شوکت بسرا ہے، غالباً انفارمیشن کے سیکرٹری ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کریں، 3 مئی کی معافی مانگے۔ عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ۔ یہ شوکت بسرا کا سیاست.com پہ ایک ٹویٹ ہے۔ مشاہد حسین نہایت جو ڈپلومیٹک پوری دنیا میں سفارت کاری میں اہم، انہوں نے کہا میں نے صحافت جنرل ضیاء کے دور میں شروع کی تھی۔ آج کے دور کی نسبت اس وقت زیادہ آزادی تھی۔ مشاہد حسین کہتے ہیں ضیاء الحق کے دور میں اس وقت سے زیادہ آزادی تھی، آج کے دور کی نسبت اس وقت زیادہ آزادی تھی۔ کچھ اصول تھے، کچھ ضابطے تھے ضیاء الحق کے دور میں اکیلا گھومتا تھا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں جو ان مشکل حالات میں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ دور میں 50 سے زیادہ صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا، انہیں ہراساں کیا گیا، ان کے لیے ملک کی جگہ تنگ کی گئی، بعض ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بعض ملک میں رہتے ہوئے جنہوں نے 30 سال صحافت کی اور اچھا نام پیدا کیا، وہ اچانک میڈیا سے غائب کس نے کروایا؟ وہ کون ہے جو پیچھے ڈوریاں ہلا رہا ہے، جو صحافیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، جو عدلیہ کو کنٹرول کر رہا ہے، پولیس اور بیوروکریسی کو کر رہا ہے؟ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے تو اور کوئی بات اچھی نہیں لگ سکتی۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں ہے۔ ظلم کا کب تک چلے گا؟ آخر تو اس نے ختم ہونا ہے۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں۔ ملک رہنا چاہیے، آئین رہنا چاہیے، قانون رہنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات نے کہا اس دفعہ احتجاج تمام صوبوں میں بیک شروع کریں گے اور
مختلف فی الحال اسلام آباد آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. احتجاج کا پلان 3 ہفتے پہلے بن چکا تھا، جیسے ہی عمران خان کہیں گے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت قوم میں ہے. میں نے بتایا کہ بھارتی آرمی چیف اپنے گرو کے پاس کے ایک طرف وہ سازش کر رہے ہیں، اسے تو یقیناً پاکستان کی فوج، پاکستان کی فضائیہ ناکام کریں گی. دوسری طرف ناظرین، کیا عمران خان کی یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ اگر اس میں عوام نکل آئی، حکومت تو فسادیت کرے گی، لوگوں کو اٹھائے گی، چادر چار دیواری توڑے گی، ماں بہنوں کو اٹھائیں گے، چھاپے ماریں گے، گرفتار کریں گے اور اس قسم کے مظالم کرتے رہیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی جدوجہد جیتتی ہے کہ موجودہ حکمرانوں کا ظلم. یہ تو وقت ہی بتائے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو بلند و بالا ترقی کے دعوے کر رہے ہیں، جبکہ ملک میں 60% سے زیادہ لوگ خطے غربت سے نیچے آ چکے ہیں. ٹیکس کریکشن پوری نہیں ہو رہی. اس دفعہ وفد آپ کی پارلیمنٹ فارم جالی والے ہی صحیح، وہ نہیں IMF بنا رہی ہے. ٹیکس کے بڑے پہاڑ گزرنے والے ہیں، لیکن حکومت صرف اور صرف کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کو مائنس کرتے کرتے اپنی ساکھ زیرو کھو بیٹھی ہے. اسی لیے ایک سینئر صحافی نے کہا تھا کہ آزاد سید نے کہ موجودہ نون لیگ کی قیادت کونسل نہیں ہو سکتی. یہ ان کا کہنا ہے، میں اس قسم کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک کریڈیبل آدمی ہے. دوسری طرف ناظرین، اسار رانا سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کیا 5 جون کو عمران خان کی رہا ہو جائے گی؟ اطہر کاظمی، میرا دل تو کہتا ہے وہ رہا ہو جائیں، لیکن میرا دماغ نہیں مانتا کہ وہ رہا ہوں گے. لیکن یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آئین اور قانون تو ہے نہیں. میں نہیں دیکھا کہ کسی جرم فرد پر فرد جو لگنے لگی ہو اور اگلی سماعت پر پتہ چلے کہ وہ وزیر اعظم ہے. غالباً شہباز شریف سے کہہ رہے تھے اگر عدالتیں آزاد ہو تو باہر آ سکتے ہیں. اگر عمران خان ڈیل نہیں کریں گے تو 26ویں ترمیم کے بینیفیشری جج صاحبان جس طرح لاہور میں 15ویں نمبر والے سرفراز ڈوگر کو وہاں بھیجا گیا، وہ کیسے انصاف کریں گے؟ آئینی جج کے چیف جسٹس امین الدین کیسے انصاف کریں گے؟ بظاہر جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے ہیں ان کی چابیاں کسی اور کے پاس ہیں. کیا عوام جدوجہد کے لیے تیار ہے؟ عالیہ حمزہ نے کہا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں خاصا متحرک کہا. انہوں نے کہا عدالتوں اور ججوں کو اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں رہ گیا. یہ ان کا کہنا ہے. میرے لیے جج سب قابل احترام تھے، ہیں اور رہیں گے. میرا لیڈر اگر یزیدیت اور فرونیت کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے تو پاکستان میں میرا لیڈر کا فرض ہے جو ہم سب نے چکانا ہے. ناظرین، بات عمران خان کی، نواز شریف کی، زرداری کی، مولانا کی نہیں. رول آف لا اور آئین بنایا ہے، اس پر امپلیمنٹ ہو. عوام کے منتخب کرتا حکومت کریں، جنہیں عوام منتخب کرے. ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لے جانے کا ایک یہ واحد حل ہے. اس کے علاوہ مجھے تو بظاہر کوئی حل نہیں نظر آتا. مخصوص نشستوں کی سماعت پر متی اللہ جان جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کا ایک سیاست.com پر ہے. اسی طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے یہ بات مان جو حامد میر نے 10 دفعہ کہا ہے. ماضی میں عمران خان آج تک ڈٹ کے کھڑا ہے. جو ہمیشہ لوگ لیڈروں کو ڈرا کر بلیک میل اور ڈیل کرتے تھے، وہ اس دفعہ ناکام ہوئے. اور حامد میر کے مطابق عمران خان آج تک ڈٹ کر کھڑا ہے، اور یہی میں کہہ رہا ہوں، عمران خان کل رات تک ڈٹ کر کھڑا تھا. متی اللہ کا محسوس رشتوں کی سماعت کرنے والے 13 ججز میں سے 7 ججز ایسے ہیں جنہوں نے فیصلہ پڑھا ہی نہیں. حیرت کی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے وکیل مخدوم علی زیادہ بولے ہی نہیں. شاید انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے صرف گیندیں کروانی ہیں، میچ تو پہلے سے طے شدہ ہے. متی اللہ جان، میچ طے شدہ یا نہیں، اگر سپریم کورٹ انصاف نہیں دے گی تو ملک میں انارکی ہوگی، انتشار ہوگا. یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان درگزر ہے. ناظرین، بات کسی لیڈر کی، حکمران کی نہیں اور کسی قید کی نہیں. آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. صحافیوں کو سچ بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. عدلیہ کو انصاف کرنے کی ہونی چاہیے. بیوروکریسی کو آئین جس کے تحت خلف لیا ہے، سیاست دانوں کا غلام کی بجائے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی تو ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، ورنہ حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.